پھر اللہ کا فضل ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محض اپنے مالک کی رضا کے لیے اسلامی عبادات میں سے اہم عبادت قربانی ہے۔ ہمارے ہاں نا دو چار چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں نا تو عبادت وہ نہیں ہوتی جو ہم طے کرتے ہیں، عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ رسول طے کریں گے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز طے کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن نا آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد گھومنا عبادت ہے، صفا مروہ کے بیچ صرف آپ کچھ نہ پڑھیں، کوئی دعا نہ پڑھیں، آپ طواف کریں خالی، کوئی لفظ بھی ادا نہ کریں، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عبادت ہے۔ صفا مروہ کے بیچ آپ صرف چل رہے ہیں، عبادت ہے۔ آپ نے سر منڈایا ہے، ہر ہفتے نہیں لوگ حجامت کرواتے، لیکن آپ نے وہاں سر منڈایا ہے بیت اللہ شریف جا کے، اللہ کے محبوب نے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کر دی جو وہاں جا کے سر منڈوائے۔ کہا اللہ یہ حلق کرانے والوں کو، ٹینڈ کرانے والوں کو بخش دے۔ 3 دفعہ حضور نے دعا کی۔ وہاں یہ سر منڈانا عبادت ہے۔ آپ کا گھر میں ہر ہفتے آپ حجامت کرواتے ہیں، لیکن وہ آپ کی عبادت ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے طے کر دیے۔ جو وقت، جس ٹائم جو چیز شریعت عبادت طے کرے وہ عبادت ہے۔ 10 ذی الحج کو نماز بھی پڑھی جاتی ہے، 5 نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھنے والے قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، نفل پڑھنے والے اس دن نفل بھی پڑھتے ہوں گے، صدقہ بھی ہوتا ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہوں گے۔ 10 ذی الحج کو سارے خیر کے کام ہوتے ہوں گے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے جو بن پڑتا ہے کرتے ہوں گے۔ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحج والے دن اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ خون بہانا ہے، جانور ذبح کرنا۔ اس دن باقی ساری عبادات بھی اپنی جگہ پر فضیلت رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، درجہ رکھتی ہیں، نمازیں ہوں گی، نفل ہوں گے، تلاوتیں ہوں گی، پر اللہ کو 10 ذی الحج والے دن جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جب جانور ذبح کرتے تھے تو قبولیت کی دعا کرتے تھے، یا اللہ اسے قبول فرما میری طرف سے، میری اولاد پاک کی طرف سے، امت کی طرف سے۔ کیا کروں میں، کیسے عرض کروں؟ یہاں جانور ذبح ہوتا ہے تو ہمارے ہاں لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں،